نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید نور ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ تو نور روشنی کیا دکھاتی ہے؟ اندھیروں میں راہ دکھاتی ہے۔ تو یہ زندگی اندھیروں سے بھری ہوئی ہے، جہالت کے، لا علمی کے۔ اس میں جب قرآن کا نور آتا ہے تو انسان کو صحیح اور غلط کا فرق پتہ چلتا ہے اور صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اے لوگو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ ہدایت اور نور ہے۔ تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو۔ اب یہ نہیں کہ صرف رمضان تک پکڑنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے، نہیں، اس کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، یعنی اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی، یعنی لوگوں کو شوق دلایا کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس زندگی کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یاد رکھیں۔ 9واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے متکبر سرداروں نے کہا شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں تو بھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کی مخالفت اس قوم کے بڑے لوگوں نے کی، ایلیٹ کلاس نے کی، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر نبوت بھی آنی تھی تو اس کے حقدار ہم زیادہ تھے، ہمارے پاس یہ سب کچھ آنا چاہیے تھا، ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے، اور اب چونکہ نبوت کسی اور کے پاس آ گئی ہے تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں۔ تو متکبر لوگوں کا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہوتا ہے، وہ ناحق طریقے سے جھگڑا اور بحث کرتے ہیں، اور اگر اس پہ بے بس ہو جاتے ہیں تو دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں۔ اور یہاں پر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قوم سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، ہم تمہیں اپنے درمیان برداشت نہیں کرتے، اور جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، یا پھر لازماً تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، ہمارے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا۔ تو شعیب علیہ السلام نے صرف اتنا کہا اولو کننا کارہین، کیا پھر بھی اگر ہم اسے ناپسند کرتے ہوں، کیونکہ اہل ایمان کے لیے ایمان کو چھوڑنا، دین کو چھوڑنا، دین کے طریقے کو چھوڑنا انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کرتا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، کوئی دنیا کا لالچ بیچ میں نہ ہو، اور یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کے کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسے ہی ہو جیسے جہنم میں جانا ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ چلے جائیں
تمہارے دین میں، کیونکہ انبیاء کا شرک والا دین کبھی نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، یعنی جو کچھ ہم تمہیں کہہ رہے تھے وہ بالکل غلط بات تھی، جبکہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے چکا ہے. ہم سے یہ ممکن نہ ہوگا کہ ہم اس میں دوبارہ چلے جائیں، الا یہ کہ ہمارے رب کی ایسی ہی مشیت ہو. ہمارے رب نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اور پھر دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نبی بھی اپنے نیک عمل پر، اپنے ایمان پر غرور نہیں کرتے. انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیکی کی آج جس حالت پر میں ہوں یا ایمان کے جس درجے پر ہوں، بس یہ اس پر تو مجھے ہمیشگی حاصل ہو گئی. نہیں، الا یشاء اللہ، یہ اللہ ہی کے فضل سے ہوا، اور اس پر اس وقت تک قائم رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا. تو انبیاء اور صالحین ہمیشہ سے یہ جانتے ہیں کہ ان کا دین پر ثابت قدم رہنا اللہ کی مشیت کی وجہ سے ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں. اگر آج ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں تو ہمارا کمال نہیں، ہمارے لیے یہ راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسان کیے اور ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی طرف راغب کیا. اور یاد رکھیے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول تھے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. تو ہم سب کو بھی اس راستے پر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. تو ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ عز و جل کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے. تو اس لیے انسان ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز مجھے اس دین سے پھیرنے کا سبب بن جائے. خصوصاً جب انسان کو ایمان کی، دین کی، قرآن کے علم کی حلاوت محسوس ہونے لگتی تو وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کو سمجھتا ہے، اور اس پر قائم رہنے کی پھر دعا بھی کرتا ہے، اپنا کمال نہیں سمجھتا. یاد رکھیے، ایک لمحے میں دل پلٹ سکتے ہیں، ایمان سے کفر کی طرف الٹ سکتے ہیں. جبیر بن نفیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں حمص میں ابو درداء کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا، اے ابو درداء، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ کو کیوں منافقت سے ڈر لگ رہا ہے؟ آپ اور نفاق کا کیا جوڑ؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا، اللہم غفرن، اللہم غفرن، اللہم غفرن، اللہ تو معاف کر دینا. فرمایا، اللہ کی قسم، ایک آدمی ایک گھڑی میں ہی ایک فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے. یعنی بعض اوقات شیطان کوئی ایسا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتا رہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھاؤ گے. پھر بالآخر کیا ہوا کہ وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے تو اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. پھر انہیں ایک خطرناک زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. یعنی انہیں زلزلے نے آ پکڑا. انہوں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دھمکایا تھا، ان کو شوق میں ڈالا تھا اور شہر سے نکال دینے کا پروگرام بنایا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ زلزلہ بھیج کے ان کو پکڑ لیا. الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی حالت یہ ہو گئی گویا وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے. حالانکہ وہ بزنس والے لوگ تھے، بہت مالدار لوگ تھے، بہت کھاتے پیتے، بہت فلرشڈ تھے، لیکن سب بجھ کر رہ گئے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا بالآخر وہی خسارے میں رہے، انہوں نے ہی نقصان اٹھایا. شعیب انہیں یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اے میری قوم،
میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور ممکن حد تک میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، تو اب میں ان لوگوں پر کیسے افسوس کروں جو انکار ہی کرتے رہے، مان کے ہی نہ دیے۔ اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کی روش اختیار کریں۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے یہ اچھے اور برے دن تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتے رہے ہیں۔ پھر یکدم ہم نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ تو یاد رکھیے کہ خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی امتحان کے دو پرچے ہوتے ہیں، دونوں ہی امتحان۔ تکلیف میں تو انسان پھر سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر امتحان ہے، آزمائش ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کوئی، اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدلتے۔ لیکن جب خوشحالی آتی ہے اور نعمتیں فراواں ہو جاتی ہیں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ یہ میرا رب مجھ سے بڑا راضی، لہٰذا وہ گناہ پہ گناہ بھی کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چل پڑتا ہے اور توبہ استغفار بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے صحابہ کرام جو تھے جب ان پہ نعمتیں بہت آ جاتی تھی تو ان سے بھی وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ رب کی طرف سے ڈھیل نہ ہو، استدراج نہ ہو، کہ اس کے بعد پکڑ نہ ہو کہیں۔ تو نعمتوں کو بھی عاجزی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور اس میں سے اللہ کا اور بندوں کا حق نکالتے رہنا چاہیے تاکہ شکر ادا ہوتا رہے اور نعمتیں برقرار رہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اب یہاں بتا دیا گیا کہ نعمتیں کیسے برقرار رہتی ہیں، نعمتیں کیسے آتی ہیں۔ اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، دو چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی، ایمان اور تقوی، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں کی پاداش میں دھر لیا۔ کیا یہ بستیوں والے اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، کہ آنکھ بھی نہ کھلے؟ اور یاد رکھیے اچانک پکڑ یہ عذاب کی علامت ہوتی ہے۔ یا وہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ چاشت کے وقت ان پر ہمارا عذاب آئے اور وہ کھیل رہے ہوں، یعنی ہسل بسل شروع ہو گئی ہو، لوگ اپنے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، یعنی کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی وقت پکڑ ہو سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے خلاف چال چلنا کیا ہے کہ ان کو پہلے مہلت دے، ڈھیل دے، ان پر دنیا کی زندگی کے انعامات عام کر دے اور پھر اچانک رسی کھینچ لے۔ حسن بصری کہتے ہیں مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا، لرزتا اور خوف کھاتا ہے۔ ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نیکی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے ہمارے دل کا حال کیا ہوتا ہے۔ مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا، لرزتا اور خوف کھاتا ہے، اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے، بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے بھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یعنی گناہ اس کو پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں اور اسے یہ خطرہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، جبکہ فاسق اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک میں بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا، یعنی اس کو گناہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا اور کوئی اس کو برا نہیں لگتا، اسی لیے تو توبہ نہیں کرتا۔ جو لوگ ان بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے وارث ہوئے، کیا انہیں یہ رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے بدلے ان پر بھی مصیبت ڈال سکتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر بھی کر سکتے ہیں کہ وہ سن ہی نہ سکیں؟ تو یہ گناہوں کے دو نتائج بتائے گئے کہ ان پہ مصیبت آئے اور دل سخت ہو جائیں۔ تو اس لیے انسان کو ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے، جہاں پسلے، جہاں غلطی ہوئی، جہاں بھٹکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوئے۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ان میں اکثر لوگ ایسے تھے جن میں ہم نے عہد کا لحاظ نہ پایا اور ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا۔
یعنی کمٹمنٹ نہیں کی، دین کی کوئی بات کبھی اختیار کی بھی تو اس پر ثابت قدمی اختیار نہیں کی. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہمارے معجزات سے ناانصافی کی. پھر دیکھ لو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. تو یہاں سے آخر تک ایک طویل قصہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس میں دیکھنے کو کہا گیا ہے فانظر، غور کرو، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ فسادیوں کا انجام کیسے ہوا. یعنی جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، پھر بالآخر ایک دن ان کا انجام کیسے ہوتا ہے. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ نے فرعون سے کہا میں یقیناً اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، میرے شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ کے متعلق وہی بات کروں جو سچی ہو. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزات لے کر آیا ہوں، یعنی وہ تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو. یعنی جو ان کو غلام بنا رکھا ہے ان کو اس غلامی سے نجات دے دو. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دو بڑے نکات تھے، ایک تو ان کو اللہ کی طرف بلانا قوم فرعون کو، اور دوسرے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا. فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آیا ہے تو اس کو پیش کر. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اور بغل سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کو چمکدار دکھائی دینے لگا. فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو التوا میں رکھو اور شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو جو ہر ماہر جادوگر کو اکٹھا کر کے تیرے پاس لے آئیں. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا. انتہائی معذرت کے ساتھ بچوں کا ایریا پچھلا ہے، پیچھے والا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ سن نہیں پاتے. تو بہت ہمبل ریکویسٹ ہے میری کہ مدرس بچے لے کر پیچھے والے حصے میں چلے جائیں، اس ڈور کے وہاں بھی آواز آ رہی. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا. نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کوئی اجر و ثواب نہیں چاہتا، یعنی لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. اس کے برعکس جادوگر جادو کا کاروبار کیوں چلاتے ہیں؟ تاکہ دنیا کما سکے. اسی لیے جب وہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو اللہ کا پیغام سنایا اور کسی اجر کی توقع نہیں رکھی، لیکن جادوگر آئے تو انہوں نے انعام مانگا کہ اچھا موقع ہے، آج فرعون کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو اس سے کچھ بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا. فرعون نے کہا ہاں، اور میرے دربار میں منصب بھی ملیں گے. پھر مقابلے کے وقت جادوگر کہنے لگے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا اور بڑا زبردست جادو بنا لائے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کا موقع دیا، پہل کرنے کا موقع دیا کہ تم پہلے کرو. اس کی کیا حکمت تھی؟ اصل بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ جادوگر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ان کی کارکردگی پہ غور کرنا چاہتے تھے، اور پھر یہ بھی کہ جب یہ اپنی چالاکیوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر حملہ آور ہوں. اور ویسے بھی یہ کہ حق جب آخر میں آئے گا تو دلوں پر اثر انداز بھی ہوگا. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اب تو بھی اپنا عصا ڈال دے. عصا کا پھینکنا تھا کہ وہ اژدہا بن کر فوراً ان کے جھوٹے شعبدے کو نگلنے لگا، اور یہی حکمت نظر آتی ہے کہ سارا جادو ختم ہو گیا. چنانچہ حقیقت ثابت ہو گئی اور جو کچھ ان جادوگروں نے بنایا تھا وہ ملیا میٹ ہو گیا. یہ جو آیتیں ہیں فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ،
اور یہ سورۃ یونس کی 81 اور 82، اور پھر سورۃ الاعراف کی 118 سے 122، اور سورۃ طٰہٰ کی 69 آیت، اور یہ آیت یہاں سے فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ یہ اگر کسی کے اوپر شک ہے آپ کو کہ اس پہ جادو ہے، تو ایک برتن میں پانی ڈال کے ان پہ یہ آیات پڑھی جائیں اور پھر مسحور کے سر پہ بہا دیا جائے تو اس کو افاقہ ہوتا ہے۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ فرعون اور اس کے ساتھی اس مقابلے میں مغلوب ہوئے اور وہ ذلیل و خوار ہو کے پلٹے، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ حق نظر آ گیا تھا نا ان کو، اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے انہیں کہا، اب آپ دیکھیے پھر دو گروہ ہو گئے۔ فرعون نہیں مانا، ضد میں ہے، لیکن جادوگر جن کا جادو ملیا میٹ ہوا، عاجز ہوئے، وہ مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ کے پاس ہے علیہ السلام، یہ حق ہے، لہذا وہ حق کے آگے جھک گئے۔ تو ایک سچا انسان جو ہوتا ہے، چاہے وہ زندگی گناہوں میں ہی بسر کر رہا ہو، لیکن جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اس کے سامنے اکڑتا نہیں، ضد نہیں کرتا، وہ شیطان کی روش اختیار نہیں کرتا، وہ آدم علیہ السلام کی طرح اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ فرعون نے انہیں کہا قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، یقیناً یہ تمہاری ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اب فرعون جادوگروں کو بھی دھمکیاں دینے پہ اتر آیا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا، اگر ایک ہی سمت سے کاٹ دیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی نشان عبرت بناؤں گا۔ جادوگر کہنے لگے ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی تم نے مار دیا تو کیا ہوا، ہم نے ایک دن مرنا ہی ہے اور اللہ کے حضور واپس جانا ہی ہے۔ اور ہماری کون سی بات تجھے بری لگی ہے سوائے اس کے کہ جب ہمارے پاس رب کی نشانیاں آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے، یعنی ہم ایمان ہی تو لائے ہیں، اس میں ایسی کیا کباہت ہے، ہم نے حق دیکھ کر اس کو پہچانا اور قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور اس حال میں موت دے کہ ہم فرما بردار ہوں۔ یا اللہ ہمیں ایسی طاقت عطا کر جس کے ذریعے ہم وہ کچھ برداشت کر سکیں جس کی فرعون ہمیں دھمکی دے رہا ہے، یعنی صبر سے مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ فرعون کی دھمکی کو معمولی دھمکی نہیں تھی کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹوا دوں گا اور پھر سولی چڑھا دوں گا۔ آپ سوچئے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے کہ خوف سے کتنا برا حال ہو جائے اگر کوئی آپ کو ایسی دھمکی دے۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فوراً مدد مانگی۔ تو یہ سیکھنے کی بات ہے کہ بڑے سے بڑے گھبرا دینے والے موقع پر بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ افرغ علینا، افراغ کہتے ہیں برتن میں جو کچھ ہے سب کچھ انڈیل دے، یعنی ہمارا دل صبر سے لبریز ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے اسلام پر فوت ہونے کی دعا مانگی، کیونکہ اب زندگی میں کوئی رغبت نہیں رہی تھی اور انہیں فرعون کی دھمکی کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ آخرت میں نجات پا جائیں، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ان باتوں سے فرعون اور ذلیل ہو گیا اور اس کی دھمکیاں بیکار ہو گئیں۔ یہاں پر سچے مومنوں کا، اب آپ دیکھیے وہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ لمحے میں دل پلٹ جاتے ہیں، یہ اس کی عملی مثال ہے۔ ان جادوگروں کے دل لمحے میں پلٹ گئے، جب دیکھا عصا کو بس جاتے دیکھا کہ سارا ان کا جادو نکل گیا، تو ضد میں نہیں آئے کہ ہم ہار گئے ہیں، ہم ان کی بات نہیں دیکھتے۔ انہوں نے کہا اوہ یہی حق ہے، حق کو دیکھتے ہی فوراً قبول کر لیا، دل پلٹ گئے، ایمان کی طرف آ گئے۔ اور پھر ایمان جب آیا تو اس کی روشنی سے انہیں جو سب سے بڑی فکر لگی وہ آخرت کی تھی، فرعون کی دھمکیوں کی بھی نہیں، اس کے مقابلے میں صبر مانگ لیا، لیکن اصل میں آخرت کی کامیابی مانگی۔ اصل ایمان ہی اس شخص کا سچا ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے کہ کسی بھی میرے کام کا انجام وہاں کیا ہوگا، آگے کیا بنے گی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور فرعون کی قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ زمین میں فساد مچاتے پھریں؟
اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں. وہ کہنے لگا میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا. اور بنی اسرائیل کو اور دھمکی, اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا, اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. سبحان اللہ, وہی بات جو جادوگروں نے جو ایمان لے آئے تھے کہی, اور یہاں بھی وہی ایمان اور صبر کی بات ہے. اللہ سے مدد مانگنے کی بات ہے اور صبر کرنے کی. یاد رکھیے ہر مشکل چھوٹی ہو یا بڑی, سب سے پہلے ہمارے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خیال آنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے, اور مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تو صلاۃ جو ہے دعا, نماز, یہ اللہ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری والدہ کی وفات ہوئی تو ان کو پہلی نظر میں جب فوت ہوئے میں نے دیکھا تو دل بیٹھ گیا, لیکن فوراً مجھے یہی آیتیں یاد آئیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور پہلا کام میں نے یہی کیا کہ فوراً نماز پڑھی. اور آپ یقین کریں کہ نماز سے پہلے اور بعد کے دل کی حالت میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. دل ٹھہر گیا, ایک سکینت نازل ہونے لگی, اور اس کے بعد کے سارے مرحلے آسان ہو گئے. یہ نہیں کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے, لیکن بے قراری کی کیفیت چلی گئی. تو وفات ہو کسی کی, کوئی چوری ہو, کوئی نقصان ہو, کچھ ہو, جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو حالات تو نہیں بدلتے لیکن دل بدل جاتا ہے. باہر تو وقت کے ساتھ ہی تبدیلی آئے گی, لیکن اندر کی تبدیلی انسان کو اسٹرانگ کر دیتی ہے, پرسکون کر دیتی ہے. اور جب آپ پرسکون ہوتے ہیں تو پھر ہوش و حواس سے سارے فیصلے کرتے ہیں. ورنہ عموماً انسان ایسے مواقع پہ جذباتی ہو کے, ٹچی ہو کے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ پڑتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. تو ہر غم, ہر دکھ, ہر تکلیف کے موقع پر اللہ سے مدد مانگو, نماز پڑھو اور صبر اختیار کرو, اور صبر کی دعا بھی کرو. ربنا افرغ علینا صبر, اللہ انڈیل دے صبر, کیونکہ دل کی بے قراری صبر کے آنے کے بعد ہی درست ہوتی ہے. فرمایا یہ زمین اللہ کی ہے, وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے, اور انجام خیر تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے, تقوی والوں ہی کے لیے ہے, عاقبت انجام تو متقی کے لیے ہی بہتر ہے. وہ موسیٰ سے کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے. ہمیں تو لگتا تھا کہ کوئی آئے گا مسیحا جو ہمیں ان مصیبتوں سے نجات دلائے گا, لیکن ہمارے اوپر تو مشکلات اور زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. موسیٰ نے جواب دیا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا, تسلی دی انہیں, اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا, پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی یہ مشکل تو ٹل جائے گی, لیکن جب خوشحالی آئے گی تو پھر بھی ایک آزمائش ساتھ آئے گی, اور وہ کیا کہ تم کرتے کیا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہر حال میں یہ دیکھتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں, خوشی کے موقع پہ کیا کرتے ہیں, غم کے موقع پہ کیا کرتے ہیں, دکھ کے موقع پہ کیا کرتے ہیں, جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, کوئی برا کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں. فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, اور وہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں. تو ہم سب کو اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے ری ایکشنز کیا ہیں, ڈفرنٹ سچویشنز میں ہم کس طرح ری ایکٹ کر رہے ہیں, اور یہی ہمارا عمل ہوتا ہے, اور اسی پر ہماری جزا یا سزا لکھی جاتی ہے. پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کرے. جب اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانے تو ابھی مزید بھی ڈھیل دی گئی, کئی سال اور دیے گئے شاید سمجھ جائیں. ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حوصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو برداشت کرنا. ہم ہو اور ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم اپنے مخالفوں کو ایک لمحے میں نیست و نابود کر دیں. یہ تو بے بسی ہے نا کہ پھر انسان صبر کر جاتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی الصبور ہے, انتہا درجے کا صبر کرنا, الحلیم ہے, بے حد برداشت کرنے والا ہے, بردبار ہے. تو پھر اب قوم فرعون کا ایک اور امتحان ہوا, قحط سالی اور خشک سالی, یعنی پیداوار آسمانی آفتوں سے ہلاکت ہو جاتی,
پیداوار آسمانی آفتوں سے ہلاک ہو جاتی، یعنی فصلیں ماری جاتی، اور پھر کچھ اگتا نہیں. یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، کیونکہ سختیاں، تکلیفیں، آزمائشیں انسان کا دل نرم کرتی ہیں، انسان کے اندر جھکاؤ آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ اجر و ثواب ہے اور جنت میں جو کچھ موجود ہے، سختی کے وقت انسان اس کی طرف راغب ہوتا ہے. جب دنیا والے دل توڑتے ہیں نا، جب دنیا سے انسان ٹھکرایا جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اور جب دنیا اس سے چھن جاتی ہے تو انسان جنت کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اور اگر دنیا ہی جنت بن جائے تو اصل جنت بھول جاتی ہے انسان کو. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق تھے، ہم اتنے قابل لوگ ہیں، یہ ہمیں ملنی چاہیے تھی. اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے، یہ تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ نحوست تو اللہ کے ہاں ان کی اپنی تھی، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پر نحوست طاری تھی، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات سمجھتے نہ تھے. تو یاد رکھیے، نعمت ملنے کو کبھی بھی اپنا کمال نہ سمجھیں، کیونکہ یہ بھی ایک تو یہ کہ امتحان ہوتا ہے، اور انسان کبھی نہ کہے یہ چیز مجھے علم کی بنا پہ ملی، یہ طاقت کی بنا پہ ملی، یہ فلاں میری قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے مجھے مل گئی. اکثر ایسا ہوتا ہے جب کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے نا تو ہم سب بھول جاتے ہیں اور خود کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ایک پروجیکٹ جو سانجا ہوتا ہے نا، تو پھر جب کوئی اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے تو ہر ایک کہتا ہے وہ میں نے کہا تھا نا، یہ میرا مشورہ تھا. کوئی کہتا ہے یہ میں نے فلاں چیز مجھے اس وقت سوجھ گئی تھی تو اس وجہ سے یہ ہو گیا. یعنی ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس کو اپنا کمال بتائے. تو ہمارے منہ سے کیا لفظ نکلنا چاہیے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے سجھایا، اللہ نے یہ راہ دکھائی. تو اور اس پر پھر انسان شکر گزار ہوتا ہے، جس سے وہ نعمت بھی باقی رہتی ہے اور آئندہ بھی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. نیز وہ موسیٰ سے کہتے کہ ہمیں مسحور کرنے کے لیے جو بھی معجزہ تو ہمارے پاس لائے گا ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں. یعنی پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا، جو مرضی ہو جائے ہم نے نہیں ماننا، میں نہ مانوں. تو جب کوئی انسان یہ رویہ اختیار کر لیتا ہے تو ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ ہاں اگر کوئی دلیل ہوگی تو میں ضرور مان لوں گا. آخر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پہ بھیجا. آپ دیکھیے کہ طوفان عذاب ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. ٹڈی دل جو ہوتے ہیں یہ فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں. جوئیں نفرت انگیز چیز ہوتی ہیں کہ انسان کی نیند، سکون حرام کر دیتی ہیں اور ایک گندگی کا سمبل ہوتی ہیں. مینڈک ان کے کھانوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے بستروں میں ہر جگہ اچلتے پھرتے تھے. خون کا عذاب ایک تو یہ کہ ان کے پانی میں خون مل گیا، دوسرے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو نکسیر کی بیماری لاحق ہو گئی کہ ناک سے خون گرتا رہتا تھا. تو یہ مختلف عذاب وقتاً فوقتاً ان کے اوپر آئے، پھر بھی وہ اکڑے ہی رہے. استغفر اللہ، کیسے سخت دل لوگ تھے کہ کسی مصیبت پہ جھکے نہیں، کیونکہ وہ تھے ہی مجرم لوگ. اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے موسیٰ تیرے رب نے تجھ سے جو دعا کرنے کا عہد کیا ہو، تیرے رب نے تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد کیا ہوا ہے تو ہمارے لیے دعا کر، تو دعا کر. بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتی اور فرعونی بھی کہتے تو دعا کر، خود نہیں راغب ہوتے. خود دعا کرنا سب سے افضل ہوتا ہے کیونکہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ عبادت کا نچوڑ ہے، یہ عبادت کی قسم ہے. تو وہ دعا کرواتے اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے گا تو ہم یقیناً تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، ان کو آزاد کر دیں گے. پھر جب ہم ان سے وہ عذاب ایک مدت تک ہٹا دیتے تو وہ عہد توڑ دیتے، پھر اسی ڈگر پہ آ جاتے. آخر کار ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے لاپرواہی برتتے تھے، غفلت وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. یعنی ان کو ڈبونے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو آیات کی تکذیب اور دوسرے غفلت، یعنی کسی چیز کو یاد کرنے سے ذہن کا بہک جانا، اور یہاں جان بوجھ کے غفلت اختیار کرنا.
یعنی انہوں نے آیات میں غور و فکر کرنے سے روگردانی کی، اور جو نشانیاں اللہ نے بھیجی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے اوپر توجہ نہ دی، اور ان کے برے کانسیکوینسز جو تھے ان کو کچھ نہ سمجھا۔ پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ اور اس سرزمین کا وارث بھی بنایا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، فلسطین۔ اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ بما صبروا، حدیث میں آتا ہے وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان رکھو کامیابی صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ اور صبر کیا ہے؟ ٹھہر جانا، رک جانا، منفی ری ایکشن سے بچنا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ عمارتیں بناتے اور انگوروں کے باغ بیلوں پہ چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہی نہ رہا، سارے ڈوب گئے، کوئی ان کی زبان پڑھنے والا نہ رہا۔ اب ہزاروں سال کے بعد اس کو کنفیگر کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ان کی لکھائیاں تھی، کیا لکھا ہوا ہے، کہ یہ سب کچھ کس چیز کا سمبل ہے، کیونکہ کوئی بھی نہ بچا کہ جو اس ورثے کو سنبھالتا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا الہ بنا دو جیسے ان لوگوں کا الہ ہے۔ موسیٰ نے کہا تم بڑے جاہل لوگ ہو، بہت ناسمجھ ہو، اللہ نے تمہیں فرعون جیسے ظالم سے نجات دی اور تم وہاں سے نکل کے آزاد ہو کے اللہ ہی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو، شرک کرنے لگے ہو۔ ایسا کیوں کہا تم نے؟ اصل میں بنی اسرائیل اگرچہ مسلمان قوم تھی لیکن طویل عرصے تک فرعونیوں کی غلامی کی وجہ سے ان کی معاشرت سے متاثر ہو چکی تھی، ان کے طریقہ عبادت وغیرہ سے۔ تو ان کے ہاں گائے کی پوجا ہوتی تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی ایسا ہی کوئی بت بنا دیا جائے۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا انکم قوم تجہلون، کہ سب سے بڑی جہالت اپنے اصل خالق، اپنے الہ، اپنے معبود سے بے خبری ہے، لا علمی ہے۔ یعنی ایک شخص کتنا بھی پڑھا لکھا ہو لیکن اپنے کریٹر کو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو نہیں پہچانتا تو وہ جاہل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر کسی اور کو الہ بناتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے عظیم گناہ، بڑا گناہ خالق کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا۔ میں نے عرض کیا واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون، یہ لوگ جس کام یعنی بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سراسر باطل ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سے۔ پھر کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، اس کے تو تم پر انعامات ہیں اور تم اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف راغب ہوتے ہو۔ کتنا بڑا ظلم۔ انسانوں میں سے بھی اگر کوئی ہمارا محسن ہو اور ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کا شکریہ ادا کریں تو یہ بڑے زیادتی والی بات ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کا تو حق ہی بہت بڑا ہے کہ انسان اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف راغب ہو۔ اور اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی، بڑا مشکل کڑا وقت تھا تم پر۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اسے 10 مزید راتوں سے پورا کیا، تو اس کے رب کی مقرر مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اور جاتے وقت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے خلیفہ بنو، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پہ نہ چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ساری قوم ہر طرح کی چیزوں سے آئسولیٹ کر کے اللہ تعالیٰ پہاڑ پہ لے گئے تھے، انہیں تورات دینا تھی۔ علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی بڑی ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ نے اپنا چیٹ بھی کھولی ہوئی ہے اور ادھر سے کوئی لیکچر بھی لگایا ہوا ہے
اور چل پھر کے کبھی کچھ کسی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں ہاں میں بڑا علم حاصل کر رہی ہوں، تو یہ علم حاصل کرنا نہیں ہوتا. نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے کہ کوئی کان میں اچھی بات پڑ جائے گی، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ایسا ضرور گزارنا چاہیے کہ انسان سارے گیجٹ، سارے گھر کے کاموں، ساری مصروفیات، ہر چیز سے کٹ کے الگ ہو کے بیٹھے اور اس پر کنٹمپلیٹ کرے، توجہ کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، تاکہ وہ سنک ان ہو، دل کے اندر جائے اور وہ عمل میں جھلکے. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اسے 10 مزید راتوں سے پورا کیا. 40 دن تک کے لیے وہ وہاں گئے تھے، تو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی. اور جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنا کام ڈیلیگیٹ کیا اور کہا تم میری قوم میں میرے جانشین بنو. اور کیا ہدایات دی جانشین بناتے وقت؟ اصلاح کرتے رہنا، فساد کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا. بس 2 باتیں، اصلاح کرتے رہنا، یعنی یہ بھٹکنے لگے، غلط کرنے لگے تو ان کی اصلاح کرنا، اور اگر سب مل کے کسی غلط طریقے پہ چلے تو ان کی میجورٹی کے پیچھے نہیں لگنا. تو یہ بڑی زبردست ہدایات ہے، بہت زبردست طریقہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر اور جگہ پر آ گئے، یعنی طور پر، اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا. سبحان اللہ، کیا بالکل تنہائی. اگر کبھی آپ ٹاپ آف دا ہل گئے ہوں اور وہاں کی جو سائلنس ہوتی ہے، اپنے سانس کی آواز بھی انسان کو آتی ہے، اتنی خاموشی اور اتنی یکسوئی ہوتی. اور اس خاموش جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنی ہوگی تو کیا گزری ہوگی ان کے دل کے اوپر. اللہ کا کلام سن کے دل پگھل جاتے ہیں، تو کہاں یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کی آواز سنی جائے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب مجھے اپنا آپ دکھلا دیجئے کہ میں ایک نظر تجھے دیکھ سکوں، بس ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں. محبت تھی نا، شوق ہے، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی، بس چھوٹی سی روشنی، تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کے گر پڑے. پھر جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. تو پہاڑ جیسی مضبوط اور سخت چیز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی، تو انسان تو بڑی کمزور چیز ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا کہ وہ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکا اور پہاڑ گر کر ٹوٹ پڑا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، کریش ہو رہا ہے، تو وہ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ چھنگلی ہوتی ہے سب سے چھوٹی انگلی کہ ایک کنارے کے برابر میں سے ایک ٹپ جتنی تجلی ظاہر ہوئی تھی. پہاڑ دھنس گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. موسیٰ اسی پہاڑ پہ تھے. آپ نے اپنے ہاتھ کی نصف خنجر انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا. قال سبحانک تبت الیک، یہ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی تھی کہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیا. یارو مجھے ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، یعنی انسان کے اندر جو شوق آتا ہے یا جو دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو انسان اپنے رب سے ہر چیز مانگ لیتا ہے، تو اس سے اس کا دیدار مانگ لیا. لیکن دنیا میں یہ ممکن نہیں. ہاں آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو اپنا دیدار کروائے گا، اور جب وہ کرائے گا تو انہیں ہر نعمت بھول جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے تجھے چن لیا ہے. جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن. یعنی جو ہدایات، جو کتاب میں دوں گا تو اس کو کیا کرو، اس کو لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت کا جو خلاصہ ہے وہ شکر گزاری ہے. اللہ کی نعمتوں پر بھی شکر گزاری اور شکر
شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان پھر اللہ کی عبادت میں سرگرم ہو جاتا ہے. شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، لیکن عمل سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے شکر کا. کم من الشاکرین. اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے نا، وہ اللہ کی پسند کے راستوں میں لگا دیں، نافرمانی کے رستوں میں نہ لگائیں. اور اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک بات کی تفصیل لکھ دی تھی، اور حکم دیا اس پر مضبوطی سے عمل کرو. فخذها بقوة. اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں. یأخذوا بأحسنها. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا. تو قوت سے پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ زور سے پکڑ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی مضبوطی، پکے عزم کے ساتھ پکڑو اور عمل کرو. کیونکہ انسان جب کمزور ارادے سے کسی چیز کو لیتا ہے تو ڈھیلے ڈھالے طریقے سے ہی پکڑتا ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے اور اس پر نیت اور ارادہ بھی کر لیتا ہے. تو یأخذوا بأحسنها، اس کے بہترین حصے کو لے لے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں کچھ حصہ اچھا ہے اور کچھ بہت زیادہ اچھا ہے؟ جی ہاں. بات یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جب وہ کچھ سنتے ہیں تو قرآن کی پیروی کرتے ہیں، دوسری چیز کی پیروی نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قرآن سنتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی، لیکن پیروی قرآن ہی کی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو کان لگا کے بات سنتے ہیں پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بلا وجہ زمین میں اکڑتے ہیں. تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں دیتا. وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں. وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کرتے، اور اگر گمراہی دیکھ لیں تو اسے فوراً اختیار کرتے ہیں. ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے. تو یاد رکھیے، حق سے ضد رکھنے کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. تو علم سے محروم کرنے والے اسباب میں تکبر اور بے صبرا پن اور حق سے ضد. ایک اور روایت، ایک اور قول ہے کسی کا کہ العلم یضیع بین الحیاء والکبر. علم حیا اور تکبر حاصل کرنے والا شخص حاصل نہیں کر سکتا، کہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور ہر چیز کو صرف کریٹیکلی دیکھتا رہے، یہاں یہ غلطی ہے وہاں وہ کمی ہے، وہ پھر اس میں سے موتی نہیں چن سکتا، اس میں سے اچھی بات نہیں اختیار کر سکتا. تو یہ بڑی ڈرانے والی بات ہے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. یعنی ان کے دلوں سے قرآن کے فہم کو روک لوں گا. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور انہیں وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو کام وہ دنیا میں کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا جسم یعنی پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی. ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو کوئی ان سے بات کرتا ہے نہ ہی ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے الہ بنا لیا، اور وہ تھے ہی بے انصاف لوگ، نہ سمجھ لوگ. اور جب وہ شرمسار ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین. اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. پلٹ آئے، توبہ کر لی. اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، وہ 40 دن کے بعد، تو انہیں کہا تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی. تمہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہ کیا، کہ میں آتا اور تمہیں بتاتا کہ رب تم سے کیا چاہتا ہے. پھر تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، یعنی غصے کی وجہ سے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا. ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا غصہ اپنی ذات پہ نہیں ہوتا، ذاتی معاملے میں نہیں ہوتا، اس کا غصہ حق اور ہدایت اور دین کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس موسیٰ علیہ السلام کا یہاں غصہ اس وجہ سے تھا کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی.
اور بھائی کو چونکہ نگران بنا کر گئے تھے، اس لیے بھائی کو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان کو نرم کرنے کے لیے پیار سے پکارا، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالتے۔ بعض اوقات لوگ لیڈر کی بات نہیں سنتے، لہٰذا دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو۔ یعنی میں خود ان کے ساتھ شامل نہیں تھا، لیکن میں ان کو روک بھی نہیں سکا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں اجلتم امر ربکم، یعنی تمہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہ کیا؟ تو ایسی جلد بازی جو ہے، چاہے وہ کسی نیکی کے کام کے لیے ہو، وہ بعض اوقات انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور جلدی کیا ہوتی ہے، عجلہ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کی طرف چلے جانا، اور یہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ جیسے اذان ہوئی ہی نہیں، وقت داخل ہی ہو نماز کا، نماز شروع کر دی۔ اور سرعہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو اس کے اول وقت میں جلدی کر لینا، یہ قابل تعریف ہے۔ سرعت قابل تعریف ہے، عجلت ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ لیکن نیک کام کو اول وقت میں کرنا جلد بازی نہیں ہوتا، وہ سرعت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا۔ تو نہ ہی جلد بازی اچھی ہے اور نہ ہی تاخیر اچھی ہے۔ اول وقت میں، مناسب وقت میں کام کو کرنا پسندیدہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ جیسے جمعے کے دن جو لوگ مسجد آتے ہیں تو جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اونٹ قربان کیا ہو۔ جو دوسری گھڑی میں آتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی، تیسری گھڑی والے کو گویا سینگ والا دمبا قربان کیا، چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے مرغی قربان کی، پانچویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ پھر امام خطبے کے لیے نکل آتا تو فرشتے ذکر سننے میں مشغول ہوتے ہیں، وہ نام لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اول وقت نیکی کے کام میں یعنی تاخیر نہ کرنا یہ پسندیدہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں قال رب اغفر لی ولی قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ پر اے میرے رب، ربی اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے اور اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو الہ بنایا تھا ان پر ضرور ان کے رب کا غضب نازل ہوگا، ان پر ضرور ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور وہ اس دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے۔ یہ گناہوں کا نتیجہ، اور اللہ پر جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس کے بعد تیرا رب یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ظلم کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اگر وہ معافی مانگ لیں، پلٹ آئیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گناہ کتنے بھی ہوں توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس امید پر انسان ڈھیٹ بن کر گناہ نہ کرتا چلا جائے۔ یعنی بعض غلطیاں جو بہت بڑی ہوتی ہیں، بظاہر کرنے میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن انجام ان کا بڑا بھیانک ہوتا ہے کہ زمین آسمان کی فضا کو بھر دے، تو ایسی بڑی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے تختیاں اٹھا لی اور ان کی تحریر کے مطابق یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ سے خوف کرنا ہے۔ تو تورات ہدایت تھی لیکن کس کے لیے؟ ہم لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔
اور قرآن ہدایت ہے لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اور ہماری طے شدہ میعاد کے لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی چن لیے. پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا تو موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا. تو ہم سب کو اس جرم میں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا تھا. یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. تو ہی ہمارا سرپرست ہے لہٰذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی بھلائی لکھ دے، حسنہ لکھ دے، اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا سزا تو میں اسے ہی دیتا ہوں جسے چاہوں گا، مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وسعت ورحمتی وسعت کل شیء. لہٰذا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے میں رحمت ہی لکھوں گا. تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تقوی، زکوٰۃ اور آیات پر ایمان. جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے، ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو یہاں پر نبی امی سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو امی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. اس کے باوجود آپ پر اللہ نے جو علم نازل کیا اس کی کوئی مثال نہیں، وہ پڑھے لکھوں کے پاس بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو آسانی بخشی جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور آپ واقعی آسانیاں دیتے تھے. آپ فرماتے ہیں اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا. لیکن اب کیا ہے؟ نہیں، وضو کا بھی ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا حکم دیتا. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، یعنی آسانی کی کہ اگر وضو ہے تو ایک نماز پڑھ لی تو دوسری بھی پڑھ سکتے ہو، نوافل بھی پڑھ سکتے ہو. کیونکہ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کی ضرورت. ایسا کچھ نہیں. اگر آپ کو وضو ہے تو آپ اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائیں، اور خاص طور پر جب آپ سفر میں ہوں یا آپ کے پاس آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں. کیونکہ بعض لوگ اکٹھے جیسے جا رہے ہوں تو ایک ان میں سے واش روم گھس جاتا ہے جی میں تازہ وضو کر رہا ہوں، اور باقی سارے منہ دیکھتے کھڑے وقت انتظار کر رہے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی رخصت اور آسانی ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اسی طرح مسواک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو جتنا مسواک کا فائدہ ہے میں ہر نماز کے ساتھ پابندی کر دیتا، لیکن نہیں کی گئی. اسی طرح اور بھی بہت سی پابندیاں ہم سے اٹھا لی گئی جو بنی اسرائیل پر تھی. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ کہہ دیجئے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یاد رکھیے ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف بھیجے گئے. قیامت کے دن تک آپ کی رسالت سب کے لیے ہے. دنیا کے ہر ملک، ہر کانٹیننٹ، ہر علاقے، ہر رنگ، ہر زبان بولنے والوں کے لیے آپ رسول ہیں. آپ سب کے رسول ہیں. میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی الہ نہیں. وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. لہٰذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لے آؤ. جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے اور اسی کی پیروی کرو، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے، وہ نہیں مانتے. تو لوگوں کی نجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنے پھر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا. یعنی جس نے سن لیا جان لیا اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں. اور ہم نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو 12 جماعتیں بنا دیا تھا. اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے وحی کی کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو. بہت بڑی چٹان کے اوپر صرف عصا، لکڑی کا عصا مارا تو اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. سبحان اللہ، یہ معجزہ تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی. ورنہ آپ مارے ڈنڈا کسی چٹان پر، ڈنڈا ہی ٹوٹ جائے گا، وہاں سے نکلے گا کچھ نہیں. اور ہر قبیلہ اپنا اپنا گھاٹ بھی جان گیا، سب کو پتا تھا کہ اس نے کہاں سے پانی لینا ہے. یہ تقسیم کار تھی، ورنہ پانی پر تو بہت جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں کہ پہلے میری باری اور پہلے میری. نیز ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا اور فرمایا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ نہ بگاڑا بلکہ خود آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. یعنی جب انہوں نے شکر ادا نہ کیا، فرائض پر عمل نہیں کیا تو ان سے ہر خیر ختم ہوتی گئی. اور جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور دعا کرتے رہو کہ ہمیں معاف کر دے، حتتن، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی سے داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، صرف غلطیاں معاف نہیں، انعام بھی ساتھ. مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی. پھر اس کے نتیجے میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. یعنی جب اللہ اپنے بندے یا بندی پہ کوئی انعام فرماتا ہے اور وہ شکر ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، چاہے وہ انسان کو پسند کرے، یعنی انسان اس کو پسند کرے یا نہ کرے، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، یعنی کسی بھی قسم کی نعمت ہو. تو ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے ہمارے جسم کے اندر نعمتیں ہیں یا پھر مال یا اولاد یا صحت یا کوئی بھی چیز جو اللہ نے ہمیں دی. اور جو بھی جس طرح کی بھی راحت، آرام اور سکون اور فیسلٹیز آپ کو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم زیادہ دیر مشکلات کے بارے میں سوچتے ہیں اور کم وقت نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، حالانکہ مشکلات کے مقابلے میں نعمتیں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی. وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے. ہفتے کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھی اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھی. اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں آزمائش لاتی ہیں. یہ قوم اللہ کے ساتھ چال بازی کر رہی تھی. اللہ نے ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا، لیکن انہوں نے خود ساختہ ایک طریقہ نکال کے اپنا مقصد اور مطلب پورا کر لیا اور بظاہر یہ دکھایا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے کہ شاید یہ بھی نافرمانی سے پرہیز کر سکیں. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت برے عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ. تو اس بستی میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، دوسرے جو نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے، اور تیسرے جو ان سے کنارہ کش تھے، خود نہیں پکڑتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے. تو بچایا کن لوگوں کو گیا؟
جنہوں نے مچھلیاں خود بھی نہیں پکڑی اور دوسروں کو بھی منع کیا گیا، اور دوسروں کو بھی منع کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی سے روکنا اللہ کے عذاب سے عافیت کا سبب بنتا ہے، ورنہ انسان اسی میں خود بھی ملوث ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں، بلا شبہ آپ کا رب مقرر وقت آ جانے کے بعد عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا، اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے، اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ تو نیک لوگ ہیں اور دوسرے ان سے مختلف ہیں، اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہے کہ شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. یعنی دونوں طرح کی آزمائشیں دراصل انسان کو اللہ کی طرف لانے کا سبب بنتی ہیں اگر اس کے اندر حق کی طلب ہو. پھر ان کے بعد ناخلف لوگ زمین کے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بن کر اسی دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے لگے. یعنی پہلی قوم کے بعد، پہلے لوگوں کے بعد میں آنے والے بدترین جانشین تھے، جن کا جرم کیا تھا کہ وہ کتاب کے ذریعے زندگی کا سامان اور مال سمیٹتے اور کہتے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ویسا ہی دنیا کا مال پھر ان کے سامنے آئے تو اسے پھر لے لیتے ہیں. کیا ان سے یہ کتاب میں عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق بات کے سوا اللہ سے کوئی بات منسوب نہ کریں گے؟ تو اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کہ انہوں نے غلط فتوے دے کر لوگوں سے مال لیا، رشوتیں لی، اور یہ بات وہ پڑھتے بھی رہے اور جو کتاب میں مذکور تھی، اور آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے بہتر ہے. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یمسکون بالکتاب، کتاب کو تھام لینا. اور تھام لینے کا مطلب کیا ہے؟ بس لے لینا اور اس کو بار بار پڑھتے رہنا، اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا، اور اس کو پڑھنے کے بعد سب سے عام ترین چیز کیا ہے؟ نمازوں کا قیام، اپنی نمازیں درست کرنا. تو ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں مصلح قرار پاتے ہیں اور اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لا کھڑا کیا تھا گویا وہ سائبان تھا، اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان پر ابھی گرنے والا ہے. اس وقت ہم نے انہیں حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، متقی بن جاؤ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست بربکم، وہ ارواح کہنے لگی کیوں نہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں، اور یہ اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم نہ کہنے لگو کہ ہم اس بات سے بالکل بے خبر تھے. یہاں ایک بڑے اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر کتاب اللہ سے ہی ہمیں ملتا ہے، اور ایک بہت قیمتی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کیا کہ قیامت تک دنیا میں جتنی بھی روحیں آنے والی تھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکٹھے پیدا کر دیا آدم علیہ السلام کی پشت سے، اور پھر ان سے خود خطاب کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب روحوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور کہا کیوں نہیں، بلا. اور پھر کیا کہا؟ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ اس لیے گواہی لے رہا ہوں تم سے، اس لیے یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی رب ہے. اور یاد رکھیے کہ اس بات کو انسان کے اندر اس کے لاشعور میں ڈال دیا گیا. اسی لیے جن کا شعور کچھ بھی کام کرتا ہے جب وہ حق کو دیکھتے تو اپنے رب کو پہچان جاتے، انہیں رب کو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی. جیسے نجاشی اور باقی لوگ تھے، اور اسی طرح اور بھی فرعون کے جادوگر تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں خیر رکھ دی ہے. اب آپ سوچتے کہ بھئی یاد کیوں نہیں آتا، وہ کون سا دن تھا، ہم کہاں کھڑے تھے؟ تو وہ ہمارے حافظے میں نہیں ہے.
اس کے اثرات ہیں لیکن وہ حافظے میں نہیں. کیوں؟ اگر وہ ہمیں یاد ہو تو پھر تو ہمارا امتحان ہی ختم ہو جائے. ایمان بالغیب اسی لیے تو ہے، یعنی ہماری کامیابی کا انحصار ایمان بالغیب پر ہی تو ہے. اسی لیے ایمان لانا جو ہے وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پکار کر کہا کہ میں کیا تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے اقرار کیا ہوا ہے آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور قیامت کے دن ہم جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا رب کون سا ہے. یہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں آپ کا نہیں پتا تھا تو ہم نے اوروں کو الہ بنا لیا. نہیں، وہ فطرت میں پہچان رکھ دی گئی ہے. اور انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں اس بات کی یاد دہانی کرانے کے لیے، اس سبق کو یاد دلانے کے لیے. یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے. کیا تو ہمیں اس قصور میں ہلاک کرتا ہے جو غلط کاروں نے کیا تھا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم اپنی آیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ راہ راست کی طرف لوٹیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی آپ انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، اپنی آیات دی تھیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، چنانچہ وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. تو یاد رکھیے علم آنے کے بعد بھی شیطانی وسوسے انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں. یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ کہانی ایک بہت بڑے عالم کی ہے کہ جس کے پاس بہت علم تھا لیکن شیطان نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی، لہٰذا وہ دین چھوڑ کر، علم چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑنے لگا اور اللہ کی آیات کو اس نے بھلا دیا. تو یاد رکھیے آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے روگردانی کرنا یہ ایک شیطنت ہے، شیطانی عمل ہے. پتہ بھی ہے پھر بھی نہیں عمل کر رہے ان پر کیونکہ شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے. اور آیات کا علم ہونے کے باوجود ان سے نکل بھاگنا، ان کی پابندی چھوڑ دینا، یہ شیطان کے وسوسوں کا اثر ہوتا ہے. تو انسان جب شیطان کے وسوسے کی اطاعت کرتا ہے تو شیطان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، پھر اس کی باگیں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اس کو پھر مزید گمراہ کرتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو اپنی پسند کے رستوں پہ لے جاتا ہے. تو سارا دین، پڑھا لکھا ہر چیز دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی طرف آنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود سب کچھ بھلا کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو مثال بیان کی گئی ہے ایک حقیقی انسان ہے، ایک ریئل سٹوری ہے جس سے سبق دیا جا رہا ہے. فرمایا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے. یعنی دین کے علم سے بھی درجات کی بلندی ہوتی ہے، صرف دنیا کے مال سے نہیں، بلکہ دین کی وجہ سے جو دلوں میں لوگوں کی محبت ہوتی ہے بڑی خالص ہوتی ہے. اور مال کی وجہ سے جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ مال سے کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس مال نہ رہے تو وہ چھٹ جائیں، دوڑ جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، وہ آپ کو پوچھے بھی نہ، کیونکہ اب ان کو آپ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. لیکن علم والا مرتے دم تک فائدہ پہنچا سکتا ہے، لہذا اس کی قدر میں کمی نہیں ہوتی. ہم چاہتے تو ان آیات سے اس کے درجات بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا. دنیا کی طرف جھکنا پستی کی طرف جانا ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا. ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے. کتا لالچ کا سمبل ہے. اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، زبان لٹکائے رکھتا ہے. اور جو کوئی چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے ہو، ہر چیز کو سونگتا ہے. یعنی دنیا کی لالچ میں ہر اس کام کے پیچھے چل پڑتے ہیں جس سے دنیا کا فائدہ ہو، چاہے دین کے نقصان پر ہی کیوں نہ ہو. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یعنی جاننے کے باوجود انکار کر دیا. آپ ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیے، شاید کہ یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں. قطبی کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ہانپتی ہے یا تھک کر یا پیاس کی وجہ سے
سوائے کتے کے، اگر وہ تھکا ہوا تو بھی ہانپتا ہے، راحت اور سکون کی حالت تو بھی ہانپتا ہے. یعنی کتا ہر حال میں زبان لٹکاتا ہے، چاہے وہ بھوکا ہے یا وہ پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا. یعنی اس کی لالچ کہیں ختم ہونے کو نہیں آتی. تو ہر وہ شخص جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے مثال بیان کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو واز کریں تو بھی گمراہی میں پڑا رہتا ہے، کرنا چھوڑ دیں تو بھی وہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے. جیسے کتا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو نکال باہر کریں اور بھگا دیں تب بھی ہانپے گا، اگر اس کو وہیں بیٹھا رہنے دیں چھوڑ دیں تب بھی ہانپے گا. یعنی وہ مجلس میں ہو، وہ تنہائی میں ہو، اس کی سوچیں، اس کی چاہت، سب کچھ صرف دنیا کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے. یعنی اللہ کے دین کا انکار اللہ کو نقصان نہیں دیتا. اگر ہم کوئی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں جاتا، وہ قابل تعریف ہے. زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تعریف بیان کر رہی ہے، ہر چیز، اس کو فرق نہیں پڑتا. لیکن اتنے بڑے خزانے کا انکار کرنے والے خود محروم رہ جاتے ہیں. اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے. استغفر اللہ. ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق کو نہیں سمجھتے. دل ہے، حق نہیں ہے ان کے اندر، حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، یعنی کائنات کی نشانیوں سے اپنے رب کو نہیں پہچانتے. کان ہے، اس سے سنتے نہیں، سچ بات سننے کے لیے، اللہ کا کلام سننے کے لیے ان کے پاس توفیق نہیں. ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، انعام کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی غافل اس لیے کہ وہ اجر و ثواب کی طرف ہدایت نہیں پاتے. جانوروں کی طرح اس لیے کہ ان کا مقصد صرف کھانا پینا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے، کیونکہ جانور بھی فائدے اور نقصانات کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنے مالک کی پیروی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. تو یہاں پر دراصل ان لوگوں کو سکولڈ کیا جا رہا ہے کہ جو عقل، سمجھ، آنکھیں، کان، نگاہیں رکھتے ہوئے حق کو نہیں پا سکتے، ان کو حق کے لیے استعمال نہیں کرتے. ان سب آرگنز کو یا ان سب صلاحیتوں کو خواہشات کی پیروی کے لیے تابع کر رکھا ہے. یہ صرف خواہشات کی پیروی پہ استعمال ہو رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارا کرو، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کا بدلہ مل جائے گا. اللہ نے اپنے ناموں کو اچھا نام کہا ہے کیونکہ یہ سننے میں بھی اچھے. جب آپ اللہ کے نام اکٹھے سنتے ہیں تو دل کو بہت اچھے لگتے ہیں، دلوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، اور پھر بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں. معنی بھی بہت اچھا ہے اور اس کے فائدے بھی بہت اچھے ہیں اس کے ساتھ اس کو پکارنے کے. تو مانگی جانے والی چیز کی مناسبت سے اللہ کو پکارنا چاہیے، یعنی اللہ کے اس نام کا ذکر کر کے اس سے وہ چیز مانگنی چاہیے جو آپ کی ضرورت ہے. جیسے آپ کہیں اے رحیم تو رحم فرما، اے فیصلہ کرنے والے تو میرے لیے فیصلہ کر دے، اے رحمان تو مجھ پر رحمت فرما. یعنی اللہ کے اے رازق، اے رزاق تو مجھے رزق وافر عطا فرما. اگر کوئی چیز یعنی کہ کوئی رستے بند ہو گئے ہوں، یا فتاح میرے لیے خیر کے رستے کھول دے. یعنی اس نام اور کام کی مناسبت سے اگر اللہ کے نام لے کے پکارے تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نیمز ہیں، یعنی 1 کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں جائے گا. احصاہا کا لفظ آیا ہے، جو ان کو شمار کرے گا، یعنی جو ان کو اچھے طریقے سے پڑھے گا اور ادا کرنے کی قدرت رکھے گا.
اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا، ان کے معنی کو سمجھے گا، ان پر ایمان لے آئے گا، تو اس کے لیے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو یعنی چھوڑ کر خود ساختہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ نام جو قرآن و سنت میں ہیں ان کو چھوڑ کر خود ساختہ نام بنا لیں، تو یہ الحاد ہوتا ہے۔ تو جو لوگ الحاد کرتے ہیں ان کی سزا بھی بتائی گئی کہ آپ فرمایا آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے پیچھے نہ چلے، اور پھر عنقریب وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے۔ اور ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ہم اسی طرح بے تدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے، ہم انہیں اس طرح بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ استدراج کل بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے شیطان ان کے لیے اعمال مزین کر دیتا ہے اور ان کو پھر ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ ضحاک کہتے ہیں استدراج کا مطلب ہے کہ وہ جب کوئی نئی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم ان کو کوئی نئی نعمت دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں ہم ان کو نعمتوں میں فراخی اور وسعت عطا کرتے ہیں اور ان کو شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ آیات کا انکار کریں، اللہ کا انکار کریں، اس کے دین، اس کی کتاب کا انکار کریں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنا آپ بھی بلوا دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں۔ کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں؟ وہ تو محض ایک کھلم کھلے ڈرانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی حکومت اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے ان میں کبھی غور نہیں کیا؟ اور کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ لگی ہو، ختم ہو رہی ہو؟ تو پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ رہا کہ سر ٹکراتے پھریں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ ان سے کہیے یہ بات تو میرا رب ہی جانتا ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور یہ آسمانوں اور زمین کا بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو یکدم تم پر آ پڑے گا۔ یعنی قیامت کا آنا زمین پر سب سے بڑا حادثہ ہے۔ لوگ آپ سے یوں پوچھتے ہیں جیسے آپ ہر وقت اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہوں، یعنی قیامت ہی کے بارے میں سوچتے رہیں۔ ان سے کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نفع نقصان کا اصل مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار نہیں۔ آپ سے جو نفع انسانوں کو پہنچا وہ وہی ہے جو اللہ نے ان کو دیا، لیکن الٹیمیٹ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور بندوں سے بھی بندوں کو جو نفع پہنچتا ہے نا اس کا بھی اللہ اذن دے تو پہنچتا ہے۔ اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، پہلے سے ہی بندوبست کر لے، سد باب کر لیتا۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے۔ تو ایک عورت کا جو اہم ترین رول ہے زندگی میں وہ ہے شوہر کے لیے باعث سکون ہونا۔ یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے تاکہ وہ باہر کے بڑے بڑے کام کر سکے۔ باہر کی دنیا کے چیلنجز بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے گھر کے اندر سکون چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے کاموں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو سکون نہیں چاہیے اور اس کو سکون نہیں حاصل کرنا چاہیے، اس کی طلب نہیں ہونی چاہیے، نہیں، یہ تو دو طرفہ ہی ہوتا ہے، لیکن بیوی کا رول اس میں زیادہ ہے۔ گھر کو پرسکون کرنے میں بیوی کا رول کہیں زیادہ ہے مرد سے۔ مرد تو مہمان کی طرح سارا دن کے بعد کام کر کے آتا ہے، پھر رات گزار کے پھر صبح کام پہ چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے گھر کی ذمہ داری چونکہ عورت پر ہے اور گھر کا سکون بھی عورت مینٹین کرتی ہے تو اس کی طرف اسے متوجہ کیا گیا۔
پھر جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا، پریگننسی ہو گئی، جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی یعنی آخری مہینوں میں، تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ اگر تو ہمیں تندرست بچہ عطا کرے تو یقیناً ہم شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے. پھر جب اللہ نے انہیں تندرست لڑکا دے دیا تو وہ اللہ کی بخشش میں دوسروں کو شریک بنانے لگے، جبکہ اللہ ایسی چیزوں سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کا کسی چیز کو پیدا کرنا تو درکنار ہو، خود پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی اگر انسان کو ہی شریک ٹھہراتے ہیں تو انسان تو خود پیدا کیا جاتا ہے، تو اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بنانے والا اور بننے والا ایک تھوڑی ہوتے ہیں. فلا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، وہ نہ تو ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی جن ہستیوں کو بھی، جن چیزوں کو بھی، جن پتھروں یا لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کو لوگ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، تو یہ دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا غائبانہ طور پر، اور نہ ہی کوئی اپنی مدد کر سکتا، وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے. اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری اگر تم انہیں راہ راست کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہیں کریں گے. تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو، تمہارے لیے ایک ہی بات ہے. جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ جب انہیں پکارو تو وہ تمہیں اس کا جواب دیں. الہم رجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ جن کو یہ پکارتے ہیں، جو بت کھڑے کیے ہوئے انہوں نے جگہ جگہ اور ان سے مرادیں مانتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ کیا وہ کہیں چلتے پھرتے بھی ہیں یا بس کھڑے ہی رہتے ہیں ایک جگہ پر؟ یا ان کے ہاتھ میں ہیں ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہو، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہو، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہو؟ آپ ان سے کہیے کہ اپنے سارے شریکوں کو بلاؤ اور میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑو اور مجھے مہلت بھی نہ دو. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاؤں، ہاتھ، آنکھوں اور کانوں کا خاص ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ ہدایت حاصل کرنے کے خاص ذرائع ہیں. علم کے حصول کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. تو اس لیے کہا کہ غیر اللہ کے پاس تو یہ ساری فیکلٹیز ہی نہیں ہیں، تو وہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا تو سرپرست وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیک آدمیوں کی سرپرستی فرماتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا سرپرست ہو جائے، آپ کے سارے کاموں کو سنوار دے، تو اللہ سے دوستی کریں، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال اختیار کریں. اور یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی ہے نا کہ کہاں سے مدد ملے گی اور کہاں سے نہیں ملے گی. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، بلکہ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. تمہیں ایسا نظر آتا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ فی الواقع کچھ بھی نہیں دیکھتے. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے، معروف کاموں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے. تو ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہم جاہلوں سے اعراض برتا کریں. اب یہاں اس کا تعلق خذ العفو وامر بالعرف سے کیوں ہے؟ کیونکہ جب انسان نیکی کا کام کرنے جاتا ہے، کسی کو برائی سے روکتا ہے، کوئی نیکی تعلیم دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس سے الجھ پڑتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہوتا کہ آپ کا کاز کیا، آپ کیا چاہتے ہیں. اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا اتفاق ہوا ہوگا کہ گھر پہ بات کی کوئی اچھی، یا کسی گیدرنگ میں کی، یا کسی خاص طور پر کسی موقع پہ کی، تو کوئی نہ کوئی پیچھے پڑ گیا.
اپنے گھر کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ابھی ہم کہاں اس قابل ہوئے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر پہلے فرما دیا خذ العفو، جو بھی کوئی کہے گا اس کو معاف کرتے جانا، پیچھے نہیں پڑنا اس کے، اور نیکی کا کام بتاتے رہیں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور تیسری چیز وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض برتے. یہ نا جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے، بس اللہ کی قسم نہ تو تم انصاف کرتے ہو، نہ ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو، ہمیں کچھ دیتے بھی نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر غصے ہوئے اور قریب تھا کہ اسے مارے. اس وقت حر نے ان سے کہا اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے. اللہ کی قسم جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عمر رضی اللہ عنہ وہیں رک گئے، اور آپ اللہ کی کتاب کے سامنے گردن جھکا دینے والے تھے. اللہ کا حکم آگے، بس اس سے آگے مجھے نہیں بڑھنا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی حق کے بارے میں اگر کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے دل میں، تو میرے خیال ہے سب کو ہی کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے کسی حکم کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان نے کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی ڈالی. تو اس وجہ سے پھر کیا کرو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ شک میں نہ رہو، نافرمانی نہ کرو، غصے میں نہ رہو، اریٹیٹڈ مت ہو. جب یہ چیزیں ظاہر ہوں تو شیطان کے شر سے پناہ مانگو، شیطان کے شر سے پناہ مانگو، شیطانی نزغ سے، کہ یا اللہ یہ میرا خیال نہیں، یہ میں نہیں ایسے سوچتا، تجھے پتا ہے کہ یہ اچانک ہی میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. یاد رکھیے کہ ایاک نستعین میں وسوسوں سے بچنے کی دعائیں بھی موجود ہیں، اور پڑھیے بہت فائدہ دیتی ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ سے تنگ آ جاتے ہیں وسوسوں کی وجہ سے کہ ہم کریں تو کریں کیا. بہترین علاج ہے وہ وسوسوں کا، قرآنی آیات ہیں اس میں، مختصر سا ہے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. بلا شبہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو بھی جاتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں. یعنی ایمان والے وسوسے کو بھانپ جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کے مواقع کو دیکھ لیتے ہیں، لغزش کھا جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، ہر شر سے بچنے کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں، یعنی ذکر زیادہ کرتے ہیں. تو ذکر جو ہے یہ شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے. یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا. جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا ہو اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ مانگے. اس طرح بندہ بھی جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے مضبوط محفوظ قلعے میں بند ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وسوسوں کی کثرت ہو. بہت سے لوگ یہ ذکر اپنا کرتے ہیں، تقریب بتاتے ہیں، تو وسوسوں کی اگر کثرت ہونے لگے یا زیادہ ستانے لگے تو پھر ذکر بڑھا دیں. یس، مخصوص ذکر بھی اور عام ذکر بھی. اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. اور جب ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائے آپ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائے تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کوئی معجزہ کیوں نہ منتخب کر لیا. آپ ان سے کہیے میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے ہم پر، وہ پوری توجہ سے قرآن مجید سنا کریں. اور یہاں پر دو باتیں فرمائی گئی، فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا. تو پہلا درجہ کیا ہے کہ انسان بات چیت چھوڑ دے، فون اٹینڈ کرنا چھوڑ دے اور اس طرح کے اور چیزوں سے قطع تعلق ہو جائے. اور صرف اتنا ہی کافی نہیں، اپنے ذہن کو بھی بھٹکنے سے بچائے
خود بھی خاموش رہے اور پوری توجہ سے دل و جان کو حاضر کر کے اللہ کے کلام کو سمجھنے کی فکر کرے. تو قرآن سنتے وقت کان لگا دینے چاہیے، شور و غل سے بچنا چاہیے، پاس بہت زور زور سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. ابن عثیمین کہتے ہیں جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل اور بے خبر ہو، یعنی اس کو سمجھ بھی ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے، یا کسی اور سے گفتگو کر رہا ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر اور چپ ہو کر سنے تاکہ اسے اللہ کی رحمت حاصل ہو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اے نبی اپنے رب کو صبح و شام دل ہی دل میں عاجزی، خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے یاد کیجیے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1، صبح اور شام رب کا ذکر کرنا. تو یہ جو مسنون اذکار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، صبح و شام کی دعائیں وہ لازم پکڑ لیں، اس میں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ صبح بھی دعائیں مانگنی چاہیے اور شام کو بھی مانگنی چاہیے. تیسری بات یہ کہ دل میں عاجزی ہونی چاہیے دعا مانگتے وقت. یہ نہیں کہ دل میں کہ میرے پاس بڑی دولت ہے اور میں تو ایسا اور ایسا کر دوں گا، ایسی باتیں دل سے نکال دیں. اور پھر عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو دعائیں مانگتے ہوئے خشوع و خضوع بڑا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دل کی دعا نہیں سنتا جو غافل ہو، جو مشغول ہو کسی اور چیز میں اور منہ سے کر رہا ہو دعا. تو حاضر دل سے دعا کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، اور جان لو کہ بے شک اللہ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. اور پھر پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تو اگر چاہے تو معاف کر، نہیں چاہتا تو نہیں، اللہ تو معاف ہی کر، کیونکہ معافی ہی ہماری ضرورت ہے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. اور جو لوگ فرشتے آپ کے رب کے ہاں موجود ہیں وہ کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں، وہ اس کی تسبیح کرتے اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت جو ہے وہ سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرات کرتے، پس آپ اس سورت کی قرات کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہمیں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی تھی تو وہ کیا کرتا، دوسرے کے اوپر یا جھک کے بس اشارے سے سجدہ کر لیتا تھا. تو اب آپ ایسا کیجئے کہ اپنی اپنی جگہوں پہ جھک جائیے. میں بھی اس طرف منہ کر کے قبلے کی طرف جھک جاتی ہوں، اگرچہ اس کے لیے قبلے کی طرف ہونا شرط نہیں. جہاں آپ بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں جھک جائیے. اس سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اٹھتے ہوئے نہیں کہتے. اور سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ سبحان ربی یا لا الہ بھی کر سکتے ہیں 3 دفعہ، اور اس میں سلام بھی نہیں. سورۃ الانفال. سورۃ الانفال جنگ بدر کے بارے میں ہے. انفال سے مراد غنائم ہے. یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے فی سبیل اللہ لڑی تھی، اور اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب کامیاب کون ہوگا، آئندہ کون آگے بڑھے گا. مسلمان صرف 313 تھے جبکہ دشمن 1000 کی تعداد میں تھا. مسلمانوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے تھے، دشمنوں کے پاس 300 گھوڑے تھے. بظاہر کوئی تناسب نظر نہیں آتا تھا، دشمن کا پلہ بہت بھاری تھا، لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی. اور جب فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت آیا تو آپس میں تھوڑی بہت کشمکش بھی ہوئی. نوجوان کہتے تھے کہ ہم نے آگے جا کے جنگ کی ہے تو ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے. بزرگ کہتے تھے ہم نے پیچھے سے تمہارا دفاع کیا ہے، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. تو ارشاد ہوا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. لوگ آپ سے انفال یعنی غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا حق ہے، کیونکہ اس سے پہلے دور جاہلیت میں کوئی طریقہ نہیں تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہی سب کچھ لے جاتا تھا. آپ ان سے کہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، ابھی اس کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ انفال دنیا کا سمبل تھے نا. نہیں، تم نے اللہ کے لیے جنگ کی ہے، انفال کے لیے تو نہیں کی.
بس تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے باہمی تعلقات درست رکھو، کیونکہ دنیا باہم جھگڑوں کا باعث بنتی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ آپس میں کھینچا تانی کرو، انفال کو، غنائم کو ایک طرف رکھو اور اپنے تعلقات اچھے کرو، کیونکہ یہ باہم جڑنا مضبوطی کی علامت ہے. اور تم مضبوط ہوگے، طاقتور ہوگے تو آئندہ دشمن کا مقابلہ کر سکو گے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز، آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو. اللہ کی عبادت اور بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھا اخلاق اعلی درجات والے لوگوں کا کام ہے یہ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دل ہل جاتے ہیں، وہ ویسے ہی نہیں رہ جاتے. اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے بھی دل کانپتے ہیں، اور کیا ہمارا بھی ایمان بڑھتا ہے، اور کیا ہمارے توکل میں اضافہ ہوتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال و دولت ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں سچے مومن. اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں. جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنا زیادہ بہتر اخلاق ہوگا، اتنا ہی درجہ بلند ہوگا. بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. جیسے کہ آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے یعنی جنگ بدر کے موقع پر حق کام کے لیے نکال لایا تھا، مسلمانوں کو بھی ایسا ہی نکلنا چاہیے تھا. حالانکہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا، یعنی ان پہ یہ جنگ بڑی بھاری تھی. وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے، حالانکہ حق ظاہر ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارا ہوگا، دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جو ابو سفیان کی قیادت میں مال تجارت لے کر آ رہا تھا اور اسے مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا، تو مسلمان چاہتے تو اس کو لوٹ لیتے. اور دوسری طرف سے دوسرا گروہ جو مکہ سے آ رہا تھا لڑنے کے لیے، تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ یعنی جس کے پاس مال و دولت ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے. ایزی وے. جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. یعنی تمہیں دنیا کا سامان مطلوب تھا اور اللہ کو حق کی بلندی مطلوب تھی، تاکہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو مٹا دے، خواہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو. اور جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعائیں کرتے رہے، خوب آہوزاری کی. حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ سے اللہ کی مدد کا وعدہ تھا، اس کے باوجود آپ کی عاجزی دیکھیے اور دعاؤں کی کثرت دیکھیے. تو اللہ نے تمہیں جواب میں فرمایا، میں پے در پے 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مدد مانگتا ہے. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ کہ تم تنہا نہیں، صرف 313 نہیں، 1000 فرشتے بھی آ رہے ہیں، اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. ورنہ مدد تو جب بھی ہو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یہ قانون بتا دیا گیا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. یقیناً اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری کر دی اور آسمان سے تم پر بارش برسا دی تاکہ تمہیں پاک کر دے، اور شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست تم سے دور کر دے، یعنی اس کے وسوسے اور خوف دلانا، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے. جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا مسلمانوں کے قدم جمائے رکھو، ان کو حوصلہ بڑھائے رکھو. میں بھی کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا، پس تم ان کی گردنوں اور جوڑ پر ضربیں لگاؤ. گردنوں کے اوپر 2 ہیں، یعنی ایک تو سر اوپر ہے گردن کے، یعنی سر پھوڑو، اور دوسرا گردن کاٹ دو، اور ہر جوڑ پر ضربیں لگاؤ. یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے.
اور کافروں سے فرمایا یہ عذاب تو اب چکھو، اس کے علاوہ کافروں کو دوزخ کا عذاب ہوگا، یعنی دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی عذاب۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب میدان جنگ میں تمہاری کافروں سے مٹ بھیڑ ہو تو کبھی پیٹ نہ پھیرنا، یعنی چونکہ تعداد میں کم تھے تو خطرہ تھا اس بات کا کہ زیادہ دشمن دیکھ کے کہیں واپس نہ دوڑنے لگے اور بھگدڑ نہ مچ جائے، تو روک دیا گیا کہ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور جو شخص اس دن پیٹ پھیرے گا، الا یہ کہ وہ کوئی جنگی چال چل رہا ہو یا مڑ کر اپنے دستہ فوج کو ملنا چاہتا ہو، تو ایسا آدمی اللہ کے غضب میں آ گیا۔ یعنی ان وجوہات کی بنا پر اگر کوئی پیٹ پھیر کے جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ کے راہ میں نکلے ہیں، ایمان والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، لیکن اگر تم بھی میدان جنگ سے بھاگے تو پھر یہ انجام ہے آگے۔ تو اس لیے انسان کو نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے استقامت اختیار کرنی چاہیے، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ورنہ بعض اوقات ایک شخص پیچھے ہٹتا ہے تو دوسرا اس کو دیکھ کے اور تیسرا اس کو دیکھ کے، اور بہت سے لوگوں کے دین سے پھرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ میدان بدر میں کافروں نے تمہیں قتل نہیں کیا تھا، بلکہ میدان بدر میں کافروں کو تم نے قتل نہیں کیا تھا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے انہیں مارا تھا۔ اور جب آپ نے کافروں کی طرف ریت کی مٹھی پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش سے گزار دے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، یعنی امتحان میں بھی ڈالا اور مدد بھی ساتھ کی تاکہ امتحان میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ کس قدر مہربان رب ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہوا اور اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ مکہ والو، اگر تم فیصلہ ہی چاہتے تھے تو وہ اب تمہارے پاس آ چکا، کیونکہ بدر کے دن صبح انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ جو گروہ حق پر ہے وہ کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو، تو تم نے خود ہی فیصلہ مانگا تھا، اب تمہاری ناکامی کی صورت میں فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، تو وہ اب تمہارے پاس آ چکا، اب اگر تم باز آ جاؤ۔ اب بھی نصیحت کی جا رہی ہے، مخالفت سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ، انکار سے باز آ جاؤ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر پہلے سے کام کرو گے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر پھر تم مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے چلے تو پھر تمہارے ساتھ یہی سلوک ہوگا اور تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو، اور اللہ تو یقیناً ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سن لینے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور جو وہ کہے اسے غور سے سننا چاہیے، اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن دل سے نہیں سنتے۔ اصل میں سننے والا کون ہوتا ہے؟ جو مان لیتا ہے بات کو سن کر۔ یقیناً اللہ کے ہاں بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کچھ کام نہیں لیتے، یعنی ایسے لوگوں کو جو عقل استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، بات سمجھتے نہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اگر اللہ ایسے لوگوں میں کچھ بھی بھلائی دیکھتا تو انہیں سننے کی توفیق بخش دیتا، اور اگر وہ انہیں یہ توفیق دے بھی دیتا تو بھی بے رخی کے ساتھ پیٹ پھیر جاتے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ زبردستی نہیں سنواتا کسی کو، اسی کے دل میں اتارتا ہے جو واقعی سننے کے لیے آتا ہے اور سننا چاہتا ہے۔ تو اللہ کا کلام سننے کے بعد انسان کا رویہ یا تو اطاعت کا ہوتا ہے یا غفلت کا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص اس علم پر عمل بھی کرے، تو اصل میں بھلائی اسی کے اندر ہے جو غور و فکر کرے اللہ کی آیات میں اور پھر عمل میں ڈھال لے ان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات زندگی دینے والے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو سب پتہ چل جاتا ہے جو دل سے وسوسے اٹھتے ہیں، اور اسی کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے۔
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اور اس مصیبت سے بچ جاؤ جو صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہ ہوگی جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی منکر کو روکنا چاہیے، ورنہ فتنے کے وقت فتنہ سبھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، صرف ظلم کرنے والوں کو ہی نہیں بلکہ جو نہ روکے ان کو بھی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی مکہ والے دن یاد کرو، اور تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں اچک کر نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی، مدینہ کی جگہ دی، اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی جب اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی تو تم بھی اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھو۔ اے ایمان والو، دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ ہی تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، کیونکہ لا دین لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، کیونکہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان اللہ کی اطاعت سے غفلت اختیار کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے کتراتا ہے، اور اللہ کے ہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے۔ مال اور اولاد نعمت بھی ہیں لیکن فتنہ بھی ہیں۔ کب نعمت ہے؟ جب انسان انہیں اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اور فتنہ کب ہے؟ جب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں یا اور انہی میں مشغول، اپنے میں ہی مشغول کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا، فرقان پیدا کر دے گا تمہارے اندر۔ یعنی تقوی سے انسان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ یعنی تقوی سے پھر انسان کے اندر اللہ کا قرب بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور جتنا جتنا انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا اتنا اس کے اندر فرقان زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنی کچھ چیزیں غلطی نہیں لگتی، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ کے کلام کو پڑھ سن کے جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو خود دیکھنے لگتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ میرے اندر تو یہ بھی غلطی ہے اور میرے اندر تو یہ بھی کوتاہی ہے، اور پھر انسان ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنے اندر سے نکالنے لگتا ہے، اور جو جو گناہ دور ہوتے ہیں اللہ کا قرب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اے نبی، وہ وقت یاد کیجئے جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے مکہ میں آخری دنوں میں، کہ اب آپ کو ختم ہی کر دینا چاہتے تھے، کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ ہی سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھی تو کہتے تھے ہم نے یہ کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی داستانیں ہیں جو لوگ پہلے سناتے چلے آ رہے ہیں، جو پہلے لوگ سناتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان کافروں نے کہا تھا اے اللہ، اگر یہی دین حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ یعنی کیسے سنگ دل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خلاف خود ہی بد دعائیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ انہیں عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی یہ مناسب تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہوں۔ تو یاد رکھیے، استغفار عذاب سے بچانے کا سبب ہے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عذاب سے دو پناہیں ہیں، عذاب سے بچنے کی دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں موجود ہونا جب آپ تھے۔ نمبر دو، استغفار کرنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ایک حفاظت ختم ہو گئی، اب صرف دوسری باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار۔ انسان استغفار کی کثرت کرتا رہے تو مصیبتوں سے بچا رہتا ہے، اور آ جائیں تو امن مل جاتا ہے، ٹل جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور استغفار کی وجہ سے پھر گناہ لکھے بھی نہیں جاتے۔
اور اللہ ان لوگوں کو عذاب کیوں نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں. اس کے متولی تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے. بیت اللہ میں ان لوگوں کی نماز بس یہی ہوتی تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے. ایک انٹرٹینمنٹ بنا لی تھی انہوں نے عبادت میں. تو لو اب بدر میں شکست یعنی عذاب کا مزہ چکھو، تو لو اب عذاب کا مزہ چکھو، یعنی یہ تمہارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ تم پر مسلط ہوا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم حق کا انکار کر دیا کرتے تھے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، یہ کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں، اور ابھی یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہی بات ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے. تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پھینک دے. یہی لوگ ہی دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے اگر اب بھی وہ باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، ساری مخالفتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دی جانے والی اذیتیں اور پھر جنگ مسلط کرنا، یہ سب معاف ہو جائے گا اگر تم اب بھی ایمان لے آؤ. اور اگر پہلے سے کام ہی کرتے رہے تو گزشتہ قوموں میں جو سنت الہی جاری رہی وہی ان کا حال بھی ہوگا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ایسے لوگوں سے جنگ کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار قریش کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. اور اب اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے جو بہت اچھا سرپرست ہے، بہت اچھا مددگار ہے. یعنی انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آئے تو پھر مومنوں کا مولا تو اللہ ہے مگر تمہاری شامت آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمیشہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمارا مولا رہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.